الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، میرے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ آج آپ کے شہر میں ایک نئے تعلیمی ادارے کی قیام کے سلسلے میں یہاں حاضری کی توفیق ہوئی اور اس موضوع پر کچھ گزارشات پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ایسی باتیں قلب پر القاء فرمائیں اور زبان پر جاری فرمائیں جو میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہے. میں نے ایک حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات ابن آدم، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو انقطع عمل، اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے اس کا ایک ایک لمحہ اس لحاظ سے بڑا قیمتی ہے کہ اسی زندگی کے دوران ہم اپنے اعمال میں اضافہ کر سکتے ہیں اور آخرت کی تیاری کر سکتے ہیں، آخرت کے لیے اعمال یہاں سے بھیج سکتے ہیں. اور مرنے کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے. مرنے کے بعد جب انسان کے سامنے عالم برزخ آتا ہے اور مرنے کے بعد انسان دنیا سے رخصت ہو چکا ہوتا ہے تو اس کے دل میں حسرت ہوتی ہے کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے کچھ اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے کاموں میں لگا دیے ہوتے اور میرے پاس جو اب جتنا ذخیرہ ہے وہ وہاں پہنچنے کے بعد انسان کو کم نظر آتا اور مرنے کے بعد انسان کو حسرت ہوتی ہے کہ کاش تھوڑا سا وقت اور مل جائے، میں
10 مرتبہ سبحان اللہ ہی کہہ سکوں، الحمدللہ ہی کہہ سکوں، 2 نفلیں ہی پڑھ سکوں، لیکن اس کے بعد وقت ہاتھ سے نکل چکا ہو۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا مسلم احمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی ایک نظم ہے جو ان کے کتاب کشکول میں چھپی ہوئی ہے، اس کا عنوان ہے مقبرے کی آواز، اور یہ نظم در حقیقت انہوں نے فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے ایک ارشاد پر مبنی ہے۔ اس ارشاد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان فرمایا کہ جب کسی مسلمان کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے اور کوئی دوسرا اس کے قبر کے پاس سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ مردہ جو قبر میں ہے وہ زبان حال سے گزرنے والے سے یہ پکار کر کہتا ہے کہ میرے اعمال کا دروازہ تو بند ہو گیا، خدا کے لیے مجھے کوئی تحفہ دیتے جاؤ اصال ثواب۔ تو حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نظم کیا ہے شعر میں کہ مقبرے میں اترنے والے سن، ٹھہر ہم پر گزرنے والے سن، ہم بھی ایک دن زمین پہ چلتے تھے، باتوں باتوں میں ہم مچلتے تھے۔ اب لمبی نظم ہے، اس کے بعد اس گویا مقبرہ زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ اب ہم اس بات کو ترستے ہیں کہ کوئی بندہ خدا آ جائے اور فاتحہ ہم میں پڑھتا جائے۔ تو اعمال کا دروازہ بند ہو گیا مرنے کے بعد، جو کچھ کرنا ہے وہ اسی زندگی میں کر۔ اسی لیے حدیث میں موت کی تمنا کرنے سے بھی منع فرمایا گیا، موت کی تمنا بھی مت کرو، اس لیے کہ کچھ پتہ نہیں کہ اگر اگلی زندگی میں جو لمحات میسر آنے والے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کسی ایسے عمل کی توفیق عطا فرما دے جو انسان کا بیڑا پار کر دے۔ موت کی تمنا مت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ آج کل یہ ایک مسئلہ چلا ہوا ہے مرسی کلنگ کا کہ ایک آدمی بہت سخت بے چینی میں ہے، بیماری میں ہے اور بالکل ناکارہ پڑا ہوا ہے، تکلیف میں ہے، تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس کو اس تکلیف سے نجات دینے کے لیے اگر کوئی ایسا انجیکشن دے دیا جائے جس سے کہ اس کا انتقال ہو جائے، وہ دنیا سے چلا جائے تو اس مصیبت سے چھوٹ جائے۔ لیکن جو حقیقت شناس نگاہ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ تم یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، زندگی کے حالات اس کے اوپر تنگ ہو رہے ہیں، لیکن تمہیں کچھ پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حالت میں اس کے درجات کتنے بلند کر رہا ہے۔ تم اگر آج اس کو طرف کھا کر اس کو مار دو، قتل کر دو، تو نہ جانے کتنے لمحات زندگی آنے والے جو تھے جس کے اندر اس کے درجات بلند ہوتے، جس سے اس کے گناہ معاف ہوتے، وہ تم نے ختم کر دی۔ اور اسی لیے اسلام نے سوئسائڈ کو منع کیا، خودکشی کرنے کو منع کیا کہ تم اپنے ہاتھ سے اپنی موت لے کر آ رہے ہو، اپنے ہاتھ سے اپنے اوپر دروازہ بند کر رہے ہو۔ خدا جانے اگر زندہ رہتے تو کن اعمال کی توفیق مل جاتی جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے جنت کا راستہ پیدا فرما دے۔ اس لیے پہلا سبق تو اس حدیث میں یہ دیا جا رہا ہے کہ موت پر سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، جو کچھ کرنا ہے یہاں کر لو، اپنی زندگی کے اندر وہاں کے لیے خزانہ جمع کر لو، تو سارے اعمال تو ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا فائدہ اور جن کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ مرنے پر سارے اعمال ختم ہو گئے، نہ نماز کا اضافہ ہو سکتا ہے، نہ روزے کا، نہ ذکر کا، نہ تسبیح کا، نہ تلاوت کا، لیکن 3
باتیں ایسی ہیں کہ اگر انسان زندگی میں کر جائے تو اس کے نتیجے میں اس کے اعمال کا سلسلہ بند نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اعمال کے خزانے میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیا 3 چیزیں؟ ایک فرمایا صدقۃ جاریہ، کوئی بھی صدقہ جاریہ، یعنی کوئی ایسا کام انسان زندگی میں کر جائے جس سے انسانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو جب تک وہ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس وقت تک اس کے اعمال میں ترقی ہوتی جائے گی، اس کے اجر و ثواب میں ترقی ملتی جائے گی۔ صدقۃ جاریہ، جاری رہنے والا صدقہ، یعنی جس کا فائدہ مستقل جاری رہنے والا ہو، جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور لوگوں میں بھی مسلمان غیر مسلم کی بھی تفریق نہیں۔ اگر کسی شخص نے فرض کرو کوئی کنواں کھود دیا یا پانی کا انتظام کر دیا، وہ پانی چاہے مسلمان پیے یا غیر مسلم پیے، اس کا ثواب اس صدقہ جاریہ کرنے والے کو ملے گا۔ کسی نے کوئی شفا خانہ قائم کر دیا، ہاسپٹل قائم کر دیا، تو جب تک لوگ اس میں مریضوں کا علاج ہوگا، چاہے وہ مسلمان مریض ہو یا غیر مسلم مریض ہو، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ بلکہ مسلمان غیر مسلم کی بات بھی چھوڑو، جانوروں کو اگر فائدہ پہنچ رہا ہو تو وہ بھی صدقہ جاریہ۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کوئی درخت لگاتا ہے یا پودا لگاتا ہے، درخت یا پودا لگایا، اس کے اوپر پھل آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن اس سے جو کوئی انسان فائدہ اٹھائے گا، اس کی چھاؤں میں بیٹھے گا، اس کی ٹہنیوں کو استعمال کرے گا، اس کے پتوں کو استعمال کرے گا، جو کوئی انسان یا فرمایا پرندہ یا حیوان، اگر پرندے بھی اس کو آ کر کھا رہے ہیں، اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھا جا رہا ہے کہ یہ اس درخت لگانے والے کو اس کا ثواب ملے گا۔ اور اس حدیث کے تحت حضرت امت مولانا شفیع صاحب تھانوی صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ ویسے تو تمام اعمال کے اوپر اجر و ثواب نیت کے ساتھ ملتا ہے، آدمی نیت کرے صحیح تو عمل کا ثواب ملتا ہے، نماز بغیر نیت کے نہیں ہوتی، روزہ بغیر نیت کے نہیں ہوتا۔ لیکن اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تسبب، یعنی اگر کوئی شخص کسی چیز کا سبب بن گیا تو چاہے نیت تھی یا نہیں تھی، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ کیونکہ جب کسی نے پودا لگایا اس وقت اس کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ کون اس سے فائدہ اٹھائے گا، کوئی انسان اس سے فائدہ اٹھائے گا یا جانور اٹھائے گا یا پرندہ اٹھائے گا، ذہن میں بھی نہیں تھا، نیت بھی نہیں تھی، لیکن چونکہ وہ سبب بن گیا لوگوں کو، ان کو فائدہ پہنچانے کا، انسانوں کو، پرندوں کو، چوپایوں کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے، چاہے نیت ہو یا نہ ہو۔ تو صدقہ جاریہ ایسی چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں فائدہ پہنچتا، جس کو فائدہ پہنچے گا اس کا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ اب صدقہ جاریہ میں ہر چیز آ جاتی ہے جس سے فائدہ اٹھانے والے مسلسل فائدہ اٹھائیں۔ دوسری چیز فرمائی اور علم ينتفع به، کوئی شخص علم چھوڑ کر گیا جس سے ينتفع به، جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ یہاں پر بھی کوئی قید مسلمان غیر مسلم کی بھی نہیں، علم کا کوئی چیز چھوڑ گیا، کوئی اس نے فرض کرو کہ کتاب لکھ دی کہ لوگ اس کتاب کو پڑھ پڑھ کر علم حاصل کر رہے ہیں، کسی نے کوئی ادارہ قائم کر دیا علم تعلیم دینے کا، تو وہ اس کے اندر داخل ہو گیا۔ جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، جب تک طلبہ اس میں پڑھیں گے، جب تک علم تعلیم و تعلم کا سلسلہ رہے گا،
اس کا ثواب اس ادارے کو قائم کرنے والے کے نام اعمال کے اندر لکھا جاتا رہے گا انشاءاللہ. ينتفع به جس سے فائدہ. تو کتاب لکھ دے، کوئی ایسی بات کر جائے کہ جس سے لوگوں تک وہ علم پھیلتا رہے، پہنچتا رہے، تو یہ بھی عظیم صدقہ جاریہ ہے، اور اس کا ثواب بھی مرنے کے بعد بھی انسان کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے. اور تیسری چیز جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ کہ او ولد صالح یدعو له، ایسی اولاد چھوڑ کر گیا جو صالح ہے، یعنی نیک اولاد، جو اس کے لیے دعا کرتی رہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے مغفرت کی دعا کرنے والی اولاد چھوڑ کر جائے. تو دو چیزیں ہیں اس میں بھی، ایک تو کہ اولاد صالح چھوڑ کر جائے، تو جو اس نے اس اولاد کی تربیت کے اوپر اور اس کو نیک بنانے کے اوپر جو محنت کی تھی، تو اس اولاد جب تک زندہ رہے گی اور اس کے نتیجے میں وہ نیک کام کرے گی، تو وہ باپ کے نام اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا. اور دوسرا فائدہ یہ کہ وہ یدعو له، مرنے کے بعد اس کے حق میں دعا کرے. اور ایک حدیث میں مروی ہے کہ جب اولاد اپنے مرحوم باپ کے لیے یا کسی بھی رشتے دار کے لیے یا کسی بھی مسلمان کے لیے جب دعائے مغفرت کرتی ہے یا دعائے ترقی درجات کرتی ہے یا ایصال ثواب کرتی ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ ایصال ثواب کرتی ہے تو وہ فرشتے اس دعا اور ایصال ثواب کے عمل کو ایک تحفے کی شکل میں پیکٹ بنا کر اس شخص کے پاس لے جاتے ہیں جس کے حق میں دعا کی گئی، جس کے حق میں ایصال ثواب کیا، اور اس کو بتاتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے فلاں نے تحفہ بھیجا ہے. اور اس سے اس کو ایک تو اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، دوسرے اس کو خوشی ہوتی ہے کہ میرے فلاں جاننے والے نے، فلاں اولاد نے مجھے یہ تحفہ بھیجا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب ایمان کے لیے ایک عظیم نعمت رکھی ہے کہ مرنے کے بعد کہ اگر ایک آدمی صاحب ایمان نہیں تو اس کی تسلی کا کوئی راستہ نہیں. بھئی میرا آدمی تو چلا گیا ہمیشہ کے لیے چلا گیا، کبھی پھر دوبارہ ملاقات نہیں ہونی، کوئی رابطہ قائم نہیں ہونا. لیکن ایک صاحب ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تسلی عطا فرمائی ہے کہ بھئی تمہارا جو محبوب ہے وہ اگر دنیا سے رخصت ہوا ہے تو یہ جدائی ہمیشہ کی جدائی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ جدائی عارضی ہے، انا الیہ راجعون، ہم پھر دوبارہ جانے والے ہیں انہیں کے پاس. ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ لے جائے تو وقت آئے گا کہ دوبارہ ملاقات ہوگی اور ایسی ہوگی کہ کبھی جدائی نہیں ہوگی. یہ کتنی بڑی تسلی ہے جو ایک صاحب ایمان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. پھر یہ جو عارضی جدائی ہے کچھ پتہ نہیں کتنے دن کی ہے، مہینے کی، 2 مہینے کی، سال کی، 10 سال کی، جتنی بھی ہے، اس عارضی جدائی میں بھی رابطہ منقطع نہیں، کانٹیکٹ مستقل جاری ہے. دعا کرتے رہو، ایصال ثواب کرتے رہو، تمہارے تحفوں کے پیکٹ اس مرحوم کے پاس پہنچتے رہیں گے. یہ رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقل قائم فرما دیا. تو یہ اولاد اگر صالح اولاد چھوڑ کر جائے تو اس میں ڈبل فائدہ ہوتا ہے مرنے کے بعد، کہ وہ جتنے نیک اعمال کرے گی وہ اولاد، وہ باپ کے نام اعمال کے اندر اضافہ ہوتا رہے.
اور جو دعا کرتی جائے گی، اظہار ثواب کرتی جائے گی اپنے والدین کے لیے، اس کو دوسرا ثواب ملے گا اور دوسرا فائدہ ملے گا۔ اس حدیث سے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث سے ہمارے لیے ایک بڑا عظیم راستہ کھول دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ مرنے کے بعد بھی تم اپنے اعمال میں اور اپنے ثواب کے کاموں میں ان 3 چیزوں کے ذریعے اضافہ کر سکتے ہو۔ میرے عزیز مولانا یوسف صاحب نے اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر اور باطن ترقیات عطا فرمائے، ابھی بتایا کہ ان کا جو یہ پروجیکٹ ہے یا ان کا جو تحریک ہے وہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک دین کا تحفظ، دوسرا ایک اعلیٰ درجے کی تعلیم، اور تیسرا معاشرے کی خدمت۔ تو اگر دیکھو ان 3 چیزوں کے اندر یہ صدقہ جاریہ کے جتنی شاخیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ ساری کی ساری اس میں جمع ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دین کی تعلیم و تربیت بھی، اور ساتھ میں صدقہ جاریہ اور علم ينتفع به، اور پھر اولاد کو صالح بنانے کا راستہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے یہ ایک عظیم کام ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں پر شروع ہو رہا ہے، جس پر جتنی مبارکباد کی جائے، جتنی اس کے حق میں دعا کی جائے، جتنی اس کے ساتھ محنت کی جائے، جتنا تعاون کیا جائے کم ہے۔ یہ اتنی عظیم بات ہے کہ ہم لوگ بسا اوقات اپنی ذات کی حد تک محدود ہو کر رہ جاتے ہیں، خود اپنے عمل کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ بھئی کسی طرح ہم جنت کے سزاوار بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، لیکن اولاد کی تربیت کی طرف، اولاد کو صحیح راستے پر ڈالنے کی طرف انسان کی توجہ نہیں ہوتی، یا کما حقہ نہیں ہوتی۔ اور خاص طور پر آج کے ماحول میں بسا اوقات لوگوں کو یہ کہتے بھی سنا گیا کہ اولاد جاری ہے بے دینی کے راستے پر، بے حیائی کے راستے پر، اور باپ یا ماں باپ جو ہیں وہ اپنے ذکر شغل میں لگے ہوئے ہیں۔ کسی نے ان سے کہا کہ بھائی اولاد کی فکر کرو، تو جواب میں یہ فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو کافر ہو گیا، الحمد للہ، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو کافر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اس تصور سے۔ ارے بھائی، حضرت نوح علیہ السلام کے نے 950 سال اس کے اوپر محنت فرمائی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ وہ کفر کی حالت میں اس کا انتقال ہو۔ لیکن ہم نے کیا محنت کی اپنی اولاد کے اوپر، اپنے اولاد کو کس طرح ہم نے تربیت دی، کس طرح ہم نے اس کو سنوارا، اس کو یہ ہر شخص کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ ابھی میں یہاں آنے سے پہلے میرے پاس ایک خاتون کا فون آیا امریکہ سے، انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب مجھے ایک بڑا مسئلہ درپیش ہے اور اس کا کچھ حل بتائیے، کیا کروں؟ تو میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگی کہ میری ایک بیٹی ہے، الحمدللہ میں نماز روزے کی پابند ہوں، میرے شوہر بھی نماز روزے کے پابند ہیں، اور اپنے گھر میں ہم نے کوشش کی ہے کہ دینی کتابیں بھی پڑھی جائیں، دین کی تعلیم و تربیت بھی ہو، لیکن میری ایک بہن ہے وہ بڑی بے دین ہو گئی، بہن نہیں میری ایک بیٹی ہے جو بڑی بے دین ہو گئی، تو وہ کسی طرح قابو میں نہیں آتی۔ تو میں نے کہا وہ آپ کے ساتھ رہتی ہے، یہ کیا کہنے نہیں، میں نے فلاں کالج کے ہاسٹل میں اس کو داخل کر رکھا ہے، اور وہ کالج کے ہاسٹل میں داخل کر دیا، تو اس کے بعد
شکوہ یہ ہے کہ بھئی وہ بے دین ہو گئی. وفاق فارسی والے نے کہا تھا کہ اندرون قار دریا تخت بندم کر گئی بعض میں گوئی کے دامن ترم کرو ہوشیار بات، کہ ایک طرف تو تم نے مجھے دریا کے بیچوں بیچ غرق کر دیا اور اب مجھ سے کہتے ہو کہ اپنا دامن بچاؤ، پانی نہ لگے اس کو. تو جب اپنے ہاتھوں آپ نے اپنی اولاد کو اور خاص طور سے لڑکی کو، ایسی لڑکی کو ہاسٹل کے کالج کے ہاسٹل میں آپ نے داخل کر دیا، اب آپ کہتے ہیں مفتی صاحب اس کا راستہ بتاؤ. تو بھائی وہ جب تک شروع سے آپ نے اس کی تعلیم پر، اس کی تربیت پر آپ نے توجہ دی ہوتی تو آج یہ نوبت تو نہ آتی. تو یہ ایک مثال نہیں ہے، بے شمار مثالیں اس کی، بہت سی مثالیں جن کے اندر لوگوں نے شروع میں یہ سوچ کر کہ بھائی تعلیم ہم دلائیں گے، اعلیٰ تعلیم دلائیں گے، دنیا میں ان کا نام ہوگا، اس خیال سے انہوں نے جو معروف تعلیمی ادارے ہیں ان کے اندر بھیج دیا، اور بھیج کر بعد میں پتہ چلا کہ وہاں جا کر جو ذہن بنا اور جو ماحول پیدا ہوا اس سے پھر برگشتہ ہونے لگے، پریشان ہونے لگے. تو اکبر مرحوم نے کہا تھا کہ ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی تھا. تو اللہ بچائے ایسی تعلیم سے جو انسان کو اپنے دین سے، اپنے خدا سے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیگانہ کی. اسی لیے ان ممالک میں جہاں مسلمان آباد ہیں وہ زیادہ تر غیر مسلم اکثریت کے ماحول میں رہ رہے ہیں. وہاں پر اس بات پر ہمیشہ زور دیا جاتا رہا ہے کہ جب تک مسلمان اپنے تعلیمی ادارے قائم نہیں کریں گے اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. یہ جو کہا جاتا ہے غیر مسلم ممالک، غیر مسلم ممالک، تو آج کل جتنے ممالک ہیں ان کی صورتحال یہ ہے کہ نہ وہ مسلم ہے نہ غیر مسلم ہے، یعنی وہ تو سیکولر ہے. سیکولر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ریاست کے معاملات میں، حکومت کے معاملات میں دین کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، لیکن ساتھ ساتھ ہر شخص کو اپنے مذہب پر، اپنے دین پر، اپنے مذہب پر کاربند ہونے کی آزادی بھی ہوتی. یہ سیکولرزم کے بنیادی اصولوں میں سے ہے کہ ہر شخص کو اس بات کی آزادی ہے کہ وہ جس مذہب کا وہ پیروکار ہے اس مذہب پر وہ کاربند رہے، اس کی تعلیم دے، اس کی تربیت کرے، اس کے ماحول میں رہے. لہذا مسلم اسکول اگر ہم کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو حکومت کے یا سرکار کے طریقہ کار سے ہم ہٹ کر کوئی ایک نیا نظام ایسا قائم کر رہے ہیں جو اس کے خلاف کوئی بغاوت پر مشتمل ہے. یہ تو در حقیقت اسی سیکولرزم کے ایک لازمی اصول کے تحت کہ دین کے اوپر عمل کرنا، اور جو دین ہے، جو مذہب ہے، اس کو وہ پروفیس کر سکتا ہے، اس کو پروپیگیٹ کر سکتا ہے، اس کے بارے میں اس کے حساب سے لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتا ہے. اس کے تحت یہ ایسے ادارے قائم ہو رہے ہیں. تو یہ مسلمانوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ موت و حیات کا مسئلہ ہے. اپنی آئندہ نسلوں کو بے دینی سے بچانے کے لیے اور اپنے آئندہ نسلوں کے تحفظ کے لیے یہ موت و حیات کا مسئلہ ہے. ورنہ اللہ نہ کرے اگر ہم نے توجہ نہ دی اور اس قسم کے اداروں کے ساتھ تعاون نہ کیا اور اللہ بچائے ہماری نسل خراب ہو گئی، غلط راستے پر چل گئی، بے دینی کے راستے پر چلی گئی، تو اللہ بچائے اس کا عذاب بھی ہمارے اوپر ہے. اس لیے کہ ہمارے ساتھ خود ہماری ذمہ داری نہیں، ہماری اولاد کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے. اور اگر قیامت میں وہ اولاد اللہ بچائے جو گمراہی کی طرف چلی گئی وہ ہم سے پوچھے کہ تمہارے آباء و اجداد تو تمہیں
کیا دے کر گئے تھے؟ دین دے کر گئے، ایمان دے کر گئے، عمل صالح دے کر گئے، تقوی دے کر گئے. تم نے ہمیں کیا دیا؟ تم نے ہمیں بے دینی دی، تم نے ہمیں گمراہی دی، تم نے ہمیں غلط راستے پر چلایا. تو آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ادارے قائم ہو رہے ہیں، اور یہ جو تحریک ہمارے نوجوانوں نے شروع کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوششوں میں برکت عطا فرمائے. یہ بڑی خوشائن ہے، لیکن یہ اسی وقت فائدہ مند ہوگی جبکہ مسلمان، عام مسلمانوں میں یہ احساس اور یہ شعور پیدا ہو کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کے ساتھ تعاون کریں، اس میں اپنے بچوں کو بھیجیں، تب جا کر یہ نتیجہ انشاءاللہ نکلے گا. اور اگر اس طرح اپنے اولاد کی تربیت کی الحمدللہ کہ جیسا بھی مولانا یوسف صاحب نے فرمایا، ان 3 باتوں کی تربیت اولاد کے اندر پیدا ہوئی، تو صدقہ جاریہ کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے کسی ایک کو فائدہ پہنچا اور پھر اس فائدے کو اس نے دوسرے تک منتقل کیا، تو جہاں تک وہ سلسلہ چلے گا اس سب کا ثواب ابتدا کرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جتنے قتل ہوتے ہیں، جتنے بھی مرڈر ہوتے ہیں، کسی کو بھی کوئی قتل کر دینا ناجائز، تو اس کو تو خیر گناہ ہوتا ہی ہے بڑا زبردست، قتل کرنے والے کو اللہ بچائے. لیکن فرمایا کہ جو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا جو پہلا بیٹا تھا قابیل، اس کو بھی اس کے گناہ کا کچھ حصہ اس قابیل تک بھی پہنچتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے سب سے پہلے قتل کی سنت جاری کی. اس سے پہلے کوئی انسان، کسی انسان نے دوسرے انسان کو قتل نہیں کیا تھا. قابیل نے سب سے پہلے قابیل کو قتل کیا، تو اس نے ایک راستہ دکھایا قتل کرنے کا، دشمنی میں دوسرے کو قتل کرنے کا راستہ اس نے دکھایا. تو اب دنیا میں جتنے قتل ہوتے ہیں، اندازہ لگاؤ کتنے ہو رہے ہیں آج کل، قتل و غارت گری کا دور ہے، اس تمام قتل ہونے والوں کا عذاب اس پہلے قاتل قابیل کو بھی اس کا کچھ نہ کچھ حصہ پہنچتا ہے. تو جب عذاب میں جو بات ہے اس سے زیادہ ثواب میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. تو اس واسطے اگر کسی نے کوئی ایسا کام کیا، مثلا آپ نے اپنے اولاد کی صحیح تربیت کی، صحیح تعلیم دی، ان کو نیک بنایا، ان کو معاشرے کا خادم بنایا، تو اب اگر وہ اس اپنی نیکی کی وجہ سے اور اس تربیت کے نتیجے میں وہ کوئی صدقہ جاریہ جاری کریں گے تو اس کا ثواب بھی آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. اور جب تک اس سے وہ اپنی اولاد کو مزید تربیت دیں گے، وہ اپنی اولاد کو مزید تربیت دیں گے، تو ان سب کا ثواب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا جس نے یہ طریقہ جاری فرمایا. میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی مشرفی صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے دادا حضرت مولانا محمد یقین صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ دارالعلوم دیوبند کے بالکل ابتدائی طلبہ میں سے تھے، اور حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق تھے. ایک ہی سال دونوں نے تعلیم ایک ہی ساتھ حاصل کی تھی. اور یہ فرماتے تھے کہ دارالعلوم دیوبند اور میں ہم عمر ہیں، یعنی جس سال دارالعلوم دیوبند قائم ہوا اسی سال ان کی پیدائش تھی. اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے دارالعلوم دیوبند کا وہ زمانہ پایا ہے کہ جب اس کے شیخ الحدیث سے لے کر چپراسی تک اور چوکیدار تک ہر شخص صاحب نسبت ولی اللہ ہوتا ہے. چوکیدار چوکیداری کر رہا ہے اور اس کی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر ہے.
وہ زمانہ تو وہ حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مرض وفات آیا تو میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر، اچھا ان کا بس ایک ہی اولاد ہے، یعنی نرینہ اولاد صرف والد صاحب جو ہے طرح، تو اور بیچ میں یاد آیا کہ وہ مگر کہا کرتے تھے کہ الحمدللہ میرا ہے تو ایک ہی بیٹا لیکن 10 بیٹوں پر بھاری ہے الحمدللہ۔ تو جب ان کے انتقال کا وقت آیا مرض وفات میں، والد صاحب کو بلا کر کہا کہ بیٹا ایک بات کہتا ہوں کہ بھول تو سبھی جاتے ہیں، یعنی کسی کے انتقال کے بعد بھول تو سبھی جاتے ہیں، مگر تم مجھے جلدی نہ بھول جانا، جلدی نہ بھول جانا۔ یعنی یہ فرمایا گویا دوسرے الفاظ میں کہ مجھے اپنی دعا میں، اپنے احسان ثواب میں مجھے یاد رکھنا، جلدی نہ بھول جانا۔ تو میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے ہم سے فرمایا کرتے کہ میرے والد نے مجھ سے یہ کہا تھا، میں بھی تم سے یہ کہتا ہوں۔ اور پھر آخر وہ بات ہے کہ آج اس واقعے کو 50 سال ہو چکے ہیں، الحمدللہ کوئی دن خالی نہیں جاتا جس میں اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے لیے احسان ثواب کی توفیق نہ ہو، ہر روز بلا ناغہ۔ اور پھر حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ تربیت اس طرح کی تھی اور پڑھایا اس طرح تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مفتی اعظم بنایا، ان کے مفسر قرآن بنایا، معروف القرآن ان کا فتاوا ان کے، یہ سارے ان کے صدقہ جاریہ ہیں۔ تو جتنے حالانکہ حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ فارسی اور ریاضی پڑھایا کرتے تھے دارالعلوم دیوبند میں، وہ کوئی علوم تفسیر و حدیث وغیرہ نہیں پڑھاتے تھے، لیکن اور تالیفات بھی ان کی اسی سے متعلق 2-4 تالیفات ہیں وہ سب فارسی سے متعلق، لیکن حضرت والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے لوگ کی جتنی تالیفات ہیں جس کا الحمدللہ پوری دنیا کے اندر اس کا فیض پھیل رہا ہے، اس سب کا ثواب مولانا محمد یاسین رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال کے اندر لکھا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اس طرح تربیت دی، اس طرح تعلیم دی۔ تو بھائی ہمارا جو بنیادی مقصد ہے اس وقت کے اجتماع کا وہ اس طرف متوجہ کرنا ہے کہ ہر شخص اپنی اولاد کو ایسا بنانے کی کوشش کرے کہ وہ اس قسم میں آ جائے ولد صالح یدعو لہ، کہ وہ صالح ہو اور اس کے لیے دعا کرے۔ اس کے لیے جو محنت یہاں پر شروع ہوئی ہے، جو کام شروع ہوا ہے، وہ ہر اعتبار سے تائید کا، تعاون کا مستحق ہے، اور مسلمانوں کے ذمہ ایک طریقے سے یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور یہ بات آپس میں چلائیں۔ جہاں پر لوگ بیٹھیں تو فضول گفتگویں ہوتی ہیں، وہاں پر یہ مقصد نیت کی گفتگو ہو، لوگوں کے دلوں کے اندر اس کا اہمیت کا احساس پیدا کیا جائے، تو رفتہ رفتہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ حالات میں خوشگوار تبدیلی آئے گی، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حدیث پاک کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔